آسٹریلیا ڈے کے پرمسرت موقع پر جماعت احمدیہ آسٹریلیا ملک کے تمام کونوں سے متحد ہو کر امن اور اتحاد کے سائے تلے جمع ہوئی اور سڈنی، میلبرن، برسبن، کینبرا اور پرتھ میں آسٹریلیا ڈے کی تقریبات کا انعقاد کیا۔ مسجد بیت الہدا کے صحن میں قومی ترانے کے ساتھ پرچم کشائی کی پروکار تقریب کے ساتھ آسٹریلیا ڈے کی تقریبات کا آغاز کیا گیا اور ہمیں نوجوانوں اور بچوں کو سننے کا موقع ملا۔ اپنے ملک سے محبت ہمارے اندر وفاداری، دیانتداری، قربانی اور بے لوث خدمت جیسی خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ اقدار ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے مواقع جو ہمارے روشن مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت کے حامل کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ آسٹریلیا ہے، میرا وطن، جہاں میں اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کر سکتی ہوں اور آزادی سے میں اپنے عقیدے پر عمل کر سکتی ہوں۔ میں ایک آسٹریلوی احمدی لڑکی ہوں جو دوسروں کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ مکرم و محترم نیشنل امیر و مشنری انچارج آسٹریلیا انعام الحق کوثر صاحب نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آسٹریلیا کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کی۔ اس تقریب کے بعد احباب باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے خلافت ہال تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ تعارف اور استقبالیہ ہماری جماعت کے نیشنل سیکریٹری ایکسٹرنل افیئرز محترم مرزا رمضان شریف صاحب نے پیش کیا، جس کے بعد ڈپٹی میئر کرس کوئکی نے بلیک ٹاؤن کے میئر کی نمائندگی میں گزارشات پیش کی۔ ہماری جماعت کے مختلف مقررین نے مختصر تقاریر فرمائیں جن میں اس ملک کی ان کے لیے اہمیت کو واضح کیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ آج اگر ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی اس ملک میں مہیا ہے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ یہی وہ چیز ہے جو میں اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں ملک کی محبت راسخ ہو جائے۔ آخر پر اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ خدا اس ملک و قوم پر فضل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اقدار کو اپنانے والے ہوں۔ دنیا میں بدامنی کے اس دور میں جماعت احمدیہ اتحاد و رواداری کے علمبردار کے طور پر مضبوطی سے کھڑی ہے، جیسا کہ وائسز فار پیس کی مہم میں دکھایا گیا کہ اس بدامنی کے دور میں یہ ایک امید کی کرن ہے۔ یہ پروگرام کے اختتام پہ دکھایا گیا۔ مکرم و محترم نیشنل امیر و مشنری انچارج آسٹریلیا انعام الحق کوثر صاحب نے اختتامی خطاب اور دعا کروائی۔ احمدیہ مسلم جماعت کو فخر ہے کہ ہم تعلیم یافتہ، وفاشیار، مخلص، قانون کی پاسداری کرنے والے، محبت کرنے والے اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ عاجزی سے ملک کی خدمت کرنے والے لوگ مہیا کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پاس کتنا پرسکون ملک ہے، ہمارے پاس کتنے امن پسند لوگ ہیں۔ ہم جس بھی روایت، رنگ و نسل اور ثقافت کے مالک ہوں، ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ یہ حقیقتاً ایک خوبصورت زندگی ہے۔ ہم جنت نظیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ اسی طرح کی تقریبات پورے آسٹریلیا میں منعقد کر رہی تھی۔ مسجد مبارک برسبن میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں پر احباب جماعت نے اپنے آسٹریلین ہونے پر فخر کا اظہار کیا۔ ان کی اس تقریب میں کئی نامور شخصیات شامل ہوئیں، جن میں جناب مارک رابنسن ایم پی، جناب جان مکل، کونسلر کم مارکس، سارجن لی این میککنن اور دیگر مذاہب کے رہنما شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت میں آسٹریلیا ڈے کی تقریبات میں 150 سے زائد افراد نے شرکت کی، جن میں 60 مہمانان کرام شامل ہیں۔ تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے کے بعد مختلف پس منظر رکھنے والے مختلف مقررین نے حاضرین سے خطاب کیا، جن میں آسٹریلیا کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین، فجی اور ماریشس کے ہائی کمشنرز اور مربی سلسلہ احمد ندیم صاحب شامل تھے۔ ویسٹرن آسٹریلیا جماعت نے بھی ان تقریبات میں شمولیت اختیار کی اور بہت سے ممبران مسجد ناصر میں جمع ہوئے اور مہمانان کی خاصی تعداد ان تقریبات میں شامل ہوئی۔
آئیں ہم جماعت احمدیہ آسٹریلیا ڈے کے موقع پر قابل فخر اتحاد باہمی کو قائم کریں جو پیار، محبت، امن و اقدار کی پابندی کی مجسم تصویر ہو۔ We do live in ہم the دنیا کے بہترین ملک میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں سب کچھ مہیا ہے۔ ہمارے پاس ساحل ہیں، ہمارے پاس برفیلے میدان ہیں، ہمارے پاس صحرا ہیں، اور ہمارے پاس بہترین خوراک ہے۔ جو میں نے ابھی جماعت احمدیہ کی طرف سے آسٹریلیا ڈے کی تقریبات میں کھانا کھایا ہے، اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ part of احمدیہ جماعت جو کچھ کرتی ہے اس کا ایک حصہ بین المذاہب ہم آہنگی کا راستہ استوار کرنا ہے، اور جماعت کے اندر امن اور رواداری اور احترام اور باہمی ہم آہنگی کی فضا کو پیدا کرنا ہے جس کا وہ حصہ ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ میرے خیال میں یہ پوری طرح سے اس بات کو سمجھتے ہوئے ہے کہ آسٹریلیا ڈے کیا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آسٹریلین ہونے کا کیا مطلب ہے، اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے کہ ہم ایسے ملک میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی اقدار امن، احترام، رواداری، احسان اور دوسروں کے لیے سخاوت ہیں۔ MTA انٹرنیشنل، آسٹریلیا اسٹوڈیوز۔